اس سے بڑا کوئی تعویذ ہے نہیں ہے. 1000 2000 5000 تم تعویذ بنانے والے مولویوں کو تو دے دو گے, لیکن اللہ کے سامنے تم سجدہ کر کر اللہ سے بھیک نہیں مانگ سکتی ہو. مانگو میری ماں بہنوں, قرآن کی تلاوت کرو, ارے قرآن کو سینے سے لگاؤ, سارے مسئلے تمہارے حل ہو جائیں گے. مسلمانوں پڑھو گے انشاءاللہ, ہاتھ اٹھاؤ سب تلاوت کریں گے انشاءاللہ, اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. میں الگ موضوع سے نہیں جاؤں گا, میرا وقت ہو چکا ہے. ارے قرآن تو یہی ہے, اس قرآن کو عثمان غنی نے پڑھا, 40 دن پانی کا بائیکاٹ لگایا گیا. کتنے دن؟ 40 دن عثمان غنی کا پانی کا بائیکاٹ لگایا گیا. وہ عثمان غنی جس نے مدینے کے اندر کنواں آزاد کرایا تھا, یہودیوں سے خریدا تھا, آباد کرایا, اور اس کو جو ہے وقف کر دیا مسلمانوں کے لیے, یہ مسلمان پانی پیئیں گے. ارے جس نے خود نل لگوایا ہو اسی کو اگر پانی سے منع کیا جائے تو تکلیف پہنچے گی. آپ اندازہ لگائیے, پہنچے گی نا. عثمان غنی نے مسلمانوں مدینے والوں کے لیے سارا کنواں خرید کر وقف کر دیا. ایک وقت آیا, ایک دور آیا کہ دشمنوں نے عثمان غنی کے لیے پانی کا بائیکاٹ کیا گیا, کھانے کا بائیکاٹ کیا گیا, ایک کمرے میں بند کر دیا گیا. یاد رکھو, کھانا نہ ملے برداشت کر لیں گے, روٹی نہ ملے برداشت کر لیں گے, لیکن پانی نہ ملے, بغیر پانی کی زندگی کیسے گزاریں گے؟ عثمان غنی 1 دن نہیں 2 دن نہیں, ارے دھوراوا والوں 40 دن کا بائیکاٹ لگایا گیا. لوگ حیران ہیں, پریشان ہیں, بغیر پانی کی زندگی کیسے گزرے گی؟ یاد رکھو, میں آپ کو ایک نسخہ دے کر جا رہا ہوں. 40 دن کے بعد جب بائیکاٹ ختم ہوا, عثمان غنی, اور عثمان غنی جو رسول اللہ کے ڈبل داماد ہیں, حسن حسین کے خالو ہیں, لوگوں نے پوچھا, اے عثمان غنی, روٹی نہ ملے, چاول نہ ملے, بوٹیاں نہ ملے تو برداشت ہو سکتا ہے, 40 دن کا پانی کا بائیکاٹ لگایا گیا, بغیر پانی کے آپ کے 40 دن کیسے گزرے ہیں؟ عثمان غنی نے جواب دیا, لکھو دھوراوا والوں. عثمان غنی نے جواب دیا, اے لوگو, بات تمہاری سچ ہے, بات تمہاری حقیقت میں صحیح ہے. 1 دن ہو, 2 دن ہو, 10 دن ہو تو برداشت کیا جا سکتا ہے, 40 دن ہم کو پانی نہ ملا. لیکن یاد رکھو لوگو, جب مجھ کو پیاس کی شدت تڑپاتی تھی اور محسوس ہوتی تھی, ہم قرآن کی تلاوت کر کے اپنی پیاس کو بجھا لیا کرتے تھے. یہ قرآن میں تاثیر ہے کہ قرآن کو پڑھ کر پیاس بجھائی جا سکتی ہے. آج ہم قرآن کو پڑھ کر اپنے مسئلے نہیں حل کر پا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ارے قرآن وہی ہے جس کو عثمان غنی نے پڑھا, قرآن وہی ہے جس کو فاطمہ نے پڑھا, قرآن وہی ہے جس کو رقیہ نے پڑھا, قرآن وہی ہے جس کو زینب نے پڑھا, قرآن وہی ہے جس کو ابو بکر نے پڑھا, ارے قرآن وہی ہے جس کو عمر بن خطاب نے پڑھا, قرآن وہی ہے جس کو علی نے پڑھا, جس کو عباس نے پڑھا, جس کو شیخ عبد القادر جیلانی نے پڑھا, جس کو صادق کلیری نے پڑھا. یاد رکھو, قرآن وہ 1600 سال پہلے تھا, وہ آج بھی ہے. فرق اتنا ہے کہ قرآن کو پڑھنے والے بدل گئے. کون بدل گیا؟ ہم بدل گئے, آپ بدل گئے. قرآن وہی ہے, وہی زبر, وہی زیر ہے, وہی الفاظ ہیں, وہی نقطہ ہے, سب کچھ وہی ہے. قرآن نہیں مٹے گا, نہ مٹا ہے. فرق اتنا ہے کہ آج کا دور کا مسلمان بدل گیا ہے. طے کرو کہ انشاءاللہ ہم کسی کہنے والے نے یوں کہا کہ صبح کا بھٹکا ہوا اگر شام کو آ جائے تو کوئی بھٹکا ہوا نہیں مانا جاتا ہے. سب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں, میں آپ کے سامنے بہت کم عمر کا ہوں. ناجب صاحب کی میری عمر 1 ہوگی. بالوں پہ نہ جائیے گا جناب, ہے نا, بالوں پہ نہ جائیے گا. کبھی کبھی حالات بوڑھا کر دیتے ہیں, کبھی کبھی حالات بوڑھا کر دیتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں, آج سے طے کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجیں گے, قرآن کی تعلیم دیں گے اور ان کو حدیث کی تعلیم دیں گے. اس کے بعد جو مرضی آئے پڑھائیے. اللہ کے نبی نے کسی ڈاکٹر کی, کسی امیر کی نہیں تعریف کی ہے, 1 کروڑ آدمی کی تعریف نہیں کی ہے, یا جس کا مکان اچھا ہو اس کی تعریف نہیں کی ہے. ارے اللہ کے نبی نے تعریف اس کی ہے, تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے. اس نے تعریف کی ہے.
मैं तारीफ करता या आपके नादिम साहब करते या कोई वक्त का मुफ्ती करता तो उसमें गलत हो सकता था। अरे उस नबी ने तारीफ की है जिस नबी के सदके में अल्लाह ने कायनात के जर्रे जर्रे को बनाया। गलत हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसलिए मेरे भाइयों, मजमा चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, मेरा एक उसूल है, मजमे पे नहीं जाता हूँ। वक्त कम है, वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखा जाए। दिल तो ये चाहता था हमारी माएँ बैठी हुई हैं, इनसे भी कुछ कहा जाए, लेकिन कुछ ना कहते हुए हमने मौलाना अमीन साहब ही काफी है, हर तरीके से काफी है। मैदान में अकेले उतर जाए, हर जंग फतेह करने के लिए काफी है। हमारी माएँ बैठे, उनके भी काम की बात मौलाना बताएंगे। बूढ़े भी बैठे, उनके भी काम की बात होगी। जवान भी बैठे, उनके भी काम का बात होगी। सब मिल के बैठे और ये तय करके बैठे कि इंशाअल्लाह मौलाना अमीन साहब के दुआओं के बाद उठा जाएगा, है नहीं? इंशाअल्लाह। बात काफी हो गई, इतनी ही बात के अपनी बात खत्म करता हूँ। इसलिए मेरे भाइयों, ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। मेरा शजरा मिलता है ऐसे दुर्वेशों से जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से मेरी दुआ है कि अल्लाह हम सबके बच्चों को अल्लाह हाफिज़ कुरान बनाए, और जिनके माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं अल्लाह ताला उनकी गैब से मदद नसीब फरमाए। जीशान लड़का जिसका हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ, बड़ी खुशी की बात है। जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं ये तय करके उठे कि इंशाअल्लाह हम भी अपने बच्चे को हाफिज बनाएंगे। मौलाना रईस साहब कासमी बहुत ही मेहनत की है, अल्लाह उनकी मेहनतों को अल्लाह कबूल फरमाए।